السلام علیکم محترم ناظرین، میں عظیم احمد عباس QK اسپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ غزہ میں بھوک اور قحط کی سنگین صورتحال پر عالمی ضمیر بیدار ہونے لگا ہے۔ اسپین نے فضائی راستے سے 12 ٹن خوراک گرائی جو 11,000 افراد کے لیے کافی ہے۔ اسپین کے وزیر خارجہ نے اسے انسانیت کا امتحان قرار دیتے ہوئے اسرائیل سے تمام زمینی راستے کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ ایئر ڈراپس ناکافی اور مہنگے ہیں اور جب تک امدادی اداروں کو بلا روک ٹوک رسائی نہ دی جائے قحط ٹالا نہیں جا سکتا۔ امریکہ نے ایران کے ڈرون پروگرام کی معاونت کے الزام میں 5 اداروں اور ایک فرد پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہے۔ یہ ادارے ایران، چین، ہانگ کانگ اور تائیوان میں قائم ہیں، جن پر ایرانی فضائیہ کو حساس ٹیکنالوجی فراہم کرنے کا الزام ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ ایران کے ڈرون امریکی افواج اور اتحادیوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ واشنگٹن ایسی سرگرمیوں میں ملوث نیٹ ورک کو بے نقاب کرتا رہے گا۔ یوکرین کی دارالحکومت پر روسی ڈرونز اور میزائل حملے نے تباہی مچا دی۔ اب تک 26 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں 3 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ 159 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ روس کی جانب سے ایک کثیر منزلہ رہائشی عمارت کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس میں ایک 6 سالہ بچہ اور اس کی والدہ جان کی بازی ہار گئے۔ یوکرینی فضائیہ کا کہنا ہے کہ روس نے ایک ہی رات میں 309 ڈرون اور 8 کروز میزائل داغے۔ اگرچہ زیادہ تر کو تباہ کر دیا گیا، لیکن کچھ اہداف پر حملہ کامیاب رہا۔ صدر ٹرمپ نے روس کو 8 اگست تک جنگ بندی کا الٹیمیٹم دے رکھا ہے، بصورت دیگر سخت پابندیوں کی دھمکی دی ہے۔ ادھر روس نے مشرقی ڈونیٹسک میں اسٹریٹجک قصبے جیسیویار پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے، جس کی یوکرین نے تردید کی ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کی فیڈرل اپیل کورٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عالمی ٹیرف عائد کرنے کے اختیارات پر سخت سوالات اٹھائے گئے۔ ججوں نے استفسار کیا کہ 1977 کے انٹرنیشنل ایمرجنسی اکنامک پاور ایکٹ میں ٹیرف کا کوئی ذکر نہیں۔ ٹرمپ اس قانون کو بنیاد کیسے بنا سکتے ہیں؟ ججوں نے خبردار کیا کہ اگر صدر بلا عدالتی نگرانی ایمرجنسی کا اعلان کر کے ٹیرف نافذ کریں تو ملک کے پیچیدہ تجارتی نظام بے اثر ہو جائے گا۔ عدالت میں ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈرز کے خلاف دائر 2 مقدمات کی سماعت ہوئی اور فیصلہ جلد متوقع ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل اور NBC نیوز کے مطابق عدالت نے ٹرمپ کے اختیارات پر واضح شکوک ظاہر کیے ہیں۔ نیشنل فلم ایوارڈز کا اعلان ہوا اور اس بار تاریخ رقم کی ہے۔ شاہ رخ خان نے 35 سالہ شاندار کیریئر کے بعد جوان میں بہترین اداکاری پر انہیں ملا ان کا پہلا نیشنل فلم ایوارڈ۔ یہ صرف ایک ایوارڈ نہیں بلکہ ہندوستانی سینما کے سب سے محبوب اداکار کے لیے عوامی محبت اور ان کے فنکاری کی پہچان ہے۔ بالی ووڈ کنگ خان، جنہوں نے اپنی جذباتی اداکاری، بے مثال محنت اور دل جیت لینے والے انداز سے دنیا بھر میں کروڑوں دلوں پر راج کیا، آج زندہ لیجنڈ بن چکے ہیں۔ یہ کامیابی نہ صرف ان کی پہچان کا ثبوت ہے بلکہ ہندوستانی سینما کے عالمی سفر کا بھی ایک اہم سنگ میل ہے۔ انڈیگو کی ممبئی سے کولکتہ جانے والی پرواز میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں ایک مسافر کو اچانک پینک اٹیک ہوا اور جب عملہ اسے مدد فراہم کر رہا تھا، ایک اور مسافر نے اسے تھپڑ مار دیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عملے کے 2 افراد متاثرہ شخص کو طیارے سے اتارنے میں مدد دے رہے تھے، جب ایک مسافر نے اچانک اسے ضد و کوب کیا۔ دیگر مسافروں نے فوراً احتجاج کیا۔ ایک نے کہا وہ پینک اٹیک کا شکار ہے، پانی لائیں۔ انڈیگو ایئر لائن نے واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایسا غیر مہذب رویہ ناقابل قبول ہے اور حفاظتی اقدامات کے تحت اس شخص کو سیکیورٹی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ کرناٹکا کے سابقہ رکن پارلیمنٹ پرجوال ریونا کو ریپ کیس میں مجرم قرار دے دیا گیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے درجنوں خواتین کو نشانہ بنایا اور ہزاروں غیر اخلاقی ویڈیوز ریکارڈ کیے۔ ریونا جنتا دل سیکولر کے رہنما HD دیوے گوڑا کے پوتے اور BJP اتحاد کے امیدوار تھے، جن کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی نے انتخابی مہم بھی چلائی تھی۔ اب سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا سیاسی جماعتوں کو اپنے امیدواروں کے کردار کی مکمل جانچ نہیں کرنی چاہیے؟ ایسے سنگین جرائم کے سامنے آنے کے بعد عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مجرموں کو تحفظ کیوں دیا جاتا ہے۔
حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن میں بڑا ہنگامہ، صدر اے جگن موہن راؤ، سیکرٹری آر دیوراج اور خزانچی سی جے سرینیواس راؤ کو فراڈ، دھوکہ دہی اور مالی بدعنوانی کے الزامات میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایچ سی اے کے ایپیکس کونسل نے ہنگامی اجلاس میں تینوں عہدیداروں کو فوری طور پر معطل کر دیا۔ ان پر جعلی دستاویزات، امانت میں خیانت اور ایسوسی ایشن کے فنڈز میں خرد برد کے سنگین الزامات ہیں۔ فی الحال معاملے کی تفتیش کرائم انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ سی آئی ڈی اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی کر رہے ہیں۔ میاں پور کے گوپال نگر میں ایک دل دہلا دینے والا سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں لیب ٹیکنیشین ناگراجو جان کی بازی ہار گئے۔ وہ خون کا نمونہ لے کر موٹر سائیکل سے واپس جا رہے تھے کہ گلوبل ایج اسکول کی ایک بس نے انہیں زوردار ٹکر مار دی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ ناگراجو موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ واقعے کی ویڈیو قریبی گاڑی کے ڈیش کیمرے میں محفوظ ہو گئی، جس کی بنیاد پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک قیمتی جان کا ضیاع ہے، بلکہ سڑکوں پر احتیاط کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ ضلع محبوب نگر کے بھوتپور منڈل میں کلیانہ لکشمی اسکیم کے فائل کلیئر کرنے کے عوض 4,000 روپے رشوت لیتے ہوئے ریونیو انسپکٹر بالا سبرامنیم رنگے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ اینٹی کرپشن بیورو کے مطابق افسر نے شکایت کنندہ سے اس کی بہن کی درخواست کی منظوری کے بدلے میں رشوت طلب کی تھی۔ ملزم کے ہاتھوں سے رشوت کی رقم برآمد ہوئی اور کیمیکل ٹیسٹ میں بھی رشوت لینے کی تصدیق ہو گئی۔ بالا سبرامنیم کو عدالتی ریمانڈ میں بھیج دیا گیا ہے اور اینٹی کرپشن بیورو مزید تحقیقات کر رہا ہے تاکہ سرکاری نظام میں کرپشن کے دیگر پہلوؤں کو بے نقاب کیا جا سکے۔ چلو مہدی پٹنم فار فلسطین، یہ نعرہ گونجا عزیزیہ مسجد مہدی پٹنم میں، جہاں اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے زیر اہتمام فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک پرامن ریلی نکالی گئی۔ یہ ریلی کا مقصد غزہ پر ہو رہے ظلم کی مذمت کرنا تھا، بلکہ مسئلہ فلسطین پر شعور بیدار کرنا بھی تھا۔ شرکاء نے پلے کارڈز اور نعروں کے ذریعے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اپنی اخلاقی وابستگی کا اظہار کیا۔ بنجارہ ہلز کے سیوا لال بنجارہ بھون میں راشن کارڈ کی تقسیم کے دوران سیاسی گرما گرمی دیکھنے کو ملی۔ وزیر پونم پربھاکر نے الزام لگایا کہ گزشتہ 10 برسوں میں بی آر ایس حکومت نے ایک بھی راشن کارڈ جاری نہیں کیا۔ اس پر بی آر ایس ایم ایل سی داسوجو شروان نے شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ان کے دور حکومت میں 6 لاکھ راشن کارڈ جاری کیے گئے تھے۔ جواباً وزیر پونم پربھاکر سخت نظر آئے اور دونوں رہنماؤں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، جس سے موقع پر سیاسی ماحول کشیدہ ہو گیا۔ سکندرآباد میں غیر قانونی سروگیسی اور اسپم ڈونیشن ریکٹ میں بڑی پیش رفت۔ نامپلی عدالت نے ملزمہ ڈاکٹر نمرتا کو 5 روزہ پولیس تحویل میں بھیجنے کا حکم دے دیا ہے۔ ڈاکٹر نمرتا اپنے بیٹے کرشنا کے ساتھ شرشٹی فرٹیلیٹی سینٹر چلا رہی تھی، جہاں بغیر قانونی منظوری کے سروگیسی اور اسپم ڈونیشن کی سرگرمیاں انجام دی جا رہی تھی۔ پولیس نے ماں بیٹے دونوں کو اس نیٹ ورک کا مرکزی ملزم قرار دیا ہے۔ تحویل کے دوران پولیس ڈاکٹر نمرتا سے تفتیش کر کے نیٹ ورک کے دیگر افراد اور ممکنہ شریک ملزمان کا پتہ لگانے کی کوشش کرے گی۔ آپ دیکھ رہے تھے کیو کے اسپیڈ نیوز۔ اپنے دوست عظیم احمد عباس کو دیجیے اجازت۔ لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔